نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد زیب محفل عزیز مکرم جناب محترم غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب، میزبان مکرم عزت مآب جناب پروفیسر راجہ اظہر محمود سالمی صاحب، دیگر قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم فرماتے ہیں: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم کی ذات پاک ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے۔ دوستان ذی وقار، گویا ہمیں، آپ کو اور مجھے، ہمیں چند چیزوں سے محبت ہے۔ ہر انسان اپنی جان سے محبت رکھتا ہے، اولاد، مال، کاروبار، مفادات، ان سب چیزوں سے ہمیں محبت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر انسان کی طبیعت اور فطرت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جان سے محبت ہے۔ لیکن جان دینے والا رب ذوالجلال فرما رہا ہے: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ کامل ایماندار وہ ہے، گویا اللہ کی بارگاہ میں حقیقت میں مومن وہ ہے جو جان سے بھی بڑھ کر پیار آمنہ کے لال سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان کی محبت اولاد، مال، مفادات، ہر چیز پر زیادہ، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جان سے بھی بڑھ کر محبت سرکار کی ذات سے کی جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان ذی وقار، محبت کیا ہے؟ عربی زبان میں محبت ہے میلان النفس الی الکمال، کسی کمال کی طرف نفس کا مائل ہو جانا، یہ محبت ہے۔ اور انسان کے بارے میں جو چیزیں کسی انسان کو گرویدہ کر دیتی ہیں، اس کا محب بنا دیتی ہیں، ان میں مین اور بھی چیزیں ہیں، لیکن مین دو چیزیں جو راجہ صاحب محترم نے عرض کی: ایک انسان کی صورت اور ایک انسان کی سیرت۔ اور جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو الحمدللہ میرے آقا کو اللہ کریم نے ایمان والوں کے جانوں سے بھی زیادہ محبوب قرار دیا، اور حقائق بھی یہ ہیں کہ کائنات میں نہ مصطفیٰ کی صورت کا جواب ہے، نہ مصطفیٰ کی سیرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صورت و سیرت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو باکمال بنایا ہے۔ دوستان ذی وقار، عربی زبان میں صورت کے لیے لفظ خلق استعمال ہوتا ہے اور سیرت کے لیے لفظ خلق استعمال ہوتا ہے۔ گویا خلق اور خلق دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو باکمال بنایا، اس لیے گویا بتایا کہ اے لوگو، اگر تم جمال و کمال سے محبت کرتے ہو
تو تمہیں جمال بھی مصطفیٰ میں سب سے زیادہ نظر آئے گا، کمال بھی مصطفیٰ میں زیادہ نظر آئے گا۔ تمہیں صورت میں بھی بے مثل نظر آئے گا اور سیرت میں بھی بے مثل نظر آئے گا۔ یہی ہم نے تھوڑی دیر تذکرہ کرنا ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں آج آزادی فکر کا دور ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ حضور کی سیرت بیان کریں، حضور کا خلق بیان کریں تاکہ لوگ اس سیرت کو اپنائیں۔ آپ حضور کا جمال، حضور کی صورت یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو آئیے اس کی وجہ حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں۔ شمائل ترمذی میں حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا امام حسن بن علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے یہ مروی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے سال تو خالی ہند بن ابی حالہ کا، میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا۔ ابی حالہ سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر تھے اور ان سے یہ ہند تھے، اس لحاظ سے حضرت امام حسن کے آپ ماموں جان تھے، گویا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے یہ بیٹے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے ایک دن سوال کیا، آپ حدیث سنیں، الفاظ پر غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں جان سے عرض کیا، اے ماموں جان آپ میرے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کریں، آپ کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ آگے الفاظ ہیں انا اشتہی ان تصف لی شیئا منہ، میں چاہتا ہوں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ماموں مجھے کچھ بتاؤ، لے اتعلق بہ، تاکہ میں اپنے دل کو اپنے نانا جان سے وابستہ کروں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ایک بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جب کسی کے سامنے کسی کا حسن، کسی کی صورت کا کمال بیان کیا جائے تو اس سے دل کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور یہی تعلق بیدار کرنے کے لیے اہل سنت اپنی محافل میں حضور کے جمال اور صورت کو بیان کیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ آپ سرکار کے نواسے ہیں لیکن آپ کے بچپن میں ہی حضور کا وصال ہو گیا۔ تو برادران اسلام، آپ سے لے کر بلکہ میں مزید پیچھے جاؤں تو سیدہ حلیمہ سعدیہ سے لے کر صحابہ کرام، بڑے صحابہ تک، جس نے بھی مصطفیٰ کریم کی صورت کو بیان کیا، خدا کی قسم یہی آ کر اپنی بات ختم کر دی کہ ہم حضور کے بارے میں کیا بیان کریں۔ اللہ نے انہیں ایسا حسن عطا فرمایا جس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں۔ ایک دو میں حدیث مبارکہ سے، میرا عموماً طریقہ ہے میں قرآن و حدیث کے قریب رہتا ہوں، آج اعتراض کا دور ہے تاکہ عام ولیوں کی باتوں پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور حدیث مبارک اور صحابہ کرام معیار ہدایت ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کے صحابہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ سب کو بچے تو مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا ان کے گھر میں ایک بچہ ہے لیکن ہے یتیم، باپ فوت ہو چکا ہے، اس میں کوئی زیادہ دلچسپی دائیاں نہیں لے رہی، لیکن میرے شوہر حارث نے کہا حلیمہ جاؤ بچہ لے آؤ۔ فرماتی ہیں میں گئی، جب اس حجرے میں مجھے لے جایا گیا جس میں سرکار آرام فرما تھے، فرماتی ہیں میں وہاں گئی، آپ کو سبز اور سفید کپڑے میں سیدہ آمنہ مخدومہ کائنات میں لپیٹ کر رکھا ہے۔ فرماتی ہیں لوگوں میں پہلے غمزدہ تھی کہ مجھے کوئی بچہ نہیں مل رہا، لیکن جب حضور کے رخ انور سے پردہ ہٹا کر میں نے آپ کے چہرے انور کو پہلی نظر دیکھی تو میں سو جان سے قربان ہو گئی، اور جو تاثر میرے دل میں پیدا ہوا، سنیے حلیمہ سعدیہ کیا کہتی ہیں، فرمایا حضور کو دیکھ کر میرے دل میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ حلیمہ جسے دیکھنے سے اتنا قرار ملا ہے اگر میرے گھر میں آ جائے گا تو مجھے کتنا سبحان اللہ، گویا میرے سارے غم دور ہو جائیں گے، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ فرماتی ہیں میں حضور پر قربان ہو گئی۔ ارے کیوں نہ قربان ہوتے دیکھنے والے کہ اس کائنات کے اندر پوری انسانیت میں سے آپ کے اور میرے آقا
کیا بن کر آئے؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کا معنی ہے اللہ کا انتخاب. کیا معنی ہے؟ اللہ کا انتخاب. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف اور دیگر احادیث کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے اولاد آدم علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چنا، ان سے اللہ نے بنی مدر کو چنا، ان سے قریش اعلیٰ خاندان چنا، اور اس بڑے قبیلہ قریش میں سے سب سے زیادہ جس خاندان کو چنا وہ بنی ہاشم ہے. آخری الفاظ حدیث کے میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا گویا سارے کائنات کے خاندانوں میں بنی ہاشم کو رب نے چنا. وَاصْطَفَانِي مِن بنی آدم، اور جو کائنات کے خاندانوں کا خلاصہ ہے ان میں سے رب نے مجھے مصطفیٰ بنا کر چن لیا. گویا میرے آقا اللہ کا انتخاب ہے. تو آپ فرمائیے ہم باغ میں جائیں، آپ کو ایک پھول پسند آئے وہ آپ کا انتخاب ہے، مجھے ایک پھول پسند آئے وہ میرا انتخاب ہے، اور جو خدا کا انتخاب. اسی لیے میں کہتا ہوں حسینوں معجبینوں نازنینوں لاجواب آئے، حسینوں معجبینوں نازنینوں لاجواب آئے، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آئے. جو اللہ کا انتخاب ہے اس نے صورت کا عالم کیا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت ہمارے امام محبت امام اہل بیت فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کا پھبن، یعنی جب سیدہ حلیمہ انہوں نے دیکھا تو کیوں نہ مصطفیٰ پر قربان جاتی. فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن. اردو جاننے والے لوگ جانتے ہیں پھبن میں کیا لذت ہے. اعلیٰ حضرت نے کیسا لفظ منتخب کیا اور آگے حد کر دی. فرماتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ یا اور کسی کو کیوں نہ پسند آتے، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں، یعنی صورت پر لاکھوں سلام جو اللہ کو بھی پسند اور پیاری تھی. تو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حسن صورت میں بھی مصطفیٰ کو بے مثال بنایا. میرے آقا کریم کو گویا اللہ کہتا ہے، خالق کائنات کہتے ہیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اے کائنات والو، اگر حسن صورت کی بنیاد پر کسی کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو وہ بھی آمنہ کا لال تمہیں نظر آئے. اللہ نے انہیں ایسی صورت عطا فرمائی. اپنے علماء سے خصوصاً نعت خوانوں سے بارہ سنا ہوگا. حضرت حسان ابن ثابت جو حضور کی بارگاہ کے شاعر ہیں وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. میں صحابہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. خیال آیا حسان تو یہاں رہتا ہے، عرب میں رہتا ہے، شاید کوئی ہو خوبصورت اور تیری آنکھ نے نہ دیکھا ہو. فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ان سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں. یہ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب کے شاعر ہیں. آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ ہر انسان کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے اور نہیں تو پیدا ہوتا ہے تو گندگی میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جس کے پیدا ہوتے ہی آمنہ کا حجرہ مشک اور خوشبو سے منور ہو گیا، روشنی ہی روشنی پھیل گئی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا.
گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات میں عرض کروں، علماء کرام کی ایک ذمہ داری ہے۔ یہاں پر عموماً ایک بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ عقائد کی تشریح بعض اوقات نعت خوان کرتے ہیں۔ نعت خوان یا عام آدمی کو عقائد کی تشریح کا شریعت میں کوئی حق نہیں ہے۔ عقائد کی تشریح کا حق صرف علماء کو ہے، اور وہ بھی اتھینٹک علماء۔ یہاں سے اب بعض اوقات خیال جاتا ہے گویا اللہ نے حضور سے پوچھا میں آپ کا چہرہ کیسے بناؤں، مہرہ کیسے بناؤں، آپ کا بدن باڈی سٹرکچر کیسا بناؤں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے پر اعتراض آتا ہے، اور جہاں عظمت مصطفیٰ ضروری ہے وہاں عظمت خدا بھی ضروری ہے۔ اس لیے حضرت حسان یہ تو نہیں عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ کو اللہ نے آپ سے پوچھ کر بنایا، لیکن عشق کی انتہا کر دی کہ آقا اگر میں تشبیہ دوں تو یوں پتہ چلتا ہے کہ گویا رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تشبیہ ہے، تشبیہ حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ بات عقیدے کی میں نے عرض کر دی، اسے ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن حضرت حسان بن ثابت صحابی ہیں، اور صحابہ میں یار ہدایت ہیں، قرآن کا حکم ہے جو صحابہ ہیں وہ امت کے لیے معیار ہدایت ہے۔ اور پھر حضرت حسان حضور کے سامنے تعریف کر رہے ہیں، گویا پتہ چلا اللہ نے آپ کے اور میرے کریم آقا کو صورت کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی بے مثال۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ حضور کے بھائی بھی ہیں۔ پھر حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہے، عام صحابہ کی دینی اور ایمانی تربیت حضور نے کی، مولا علی کو شرف ہے کہ ان کی جسمانی تربیت بھی حضور نے کی۔ سبحان اللہ، سرکار سے قریب ہونے کا، ایون کی کئی مرتبہ یوں دونوں بھائی سوتے کہ بدن پر قمیص نہ ہوتی، بدن سے بدن ٹچ ہوتا، اسی لیے فرمایا جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی فرق نہیں ماں بہن پیا۔ علی مرتضیٰ گویا رسول اللہ کی ذات میں ظاہراً باطن فنا تھے، آپ کے اتنے قریب تھے۔ ان سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ حضور کے حسن و جمال کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھائی بھی ہیں، گھر کے فرد بھی ہیں، اور صحابہ میں بہت بڑے علم و حکمت کے اونچے مینار ہیں، بلند مقام ہے مولا علی کا۔ حضور کی تعریف میں ایک لمبی بات کرنے کے بعد آخری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں پوچھنے والے حد میرے بیان میں جمال مصطفیٰ کی یہ ہے کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، مجھے اللہ کی قسم ہم نے تو ان جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی کے آخری جملے ہیں، فرمایا ان جیسا حسین جمیل ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ گویا وہی بات جو ابھی ہمارے نعت خوان فرما رہے تھے بقول مہر علی شاہ کے، چپ کر مہر علی اچت جا نہیں ہوں بولن دی۔ گویا انسانی نطق، انسانی کلام جب اپنے انتہا کو پہنچتا ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ مصطفیٰ جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آیا۔ سبحان، یہی کمال ہے میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت سیدنا ابو ہریرہ، آپ نے نام سنا، آپ سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں۔ اس نے کہا ابو ہریرہ آپ سے زیادہ حدیثیں کیوں مروی ہیں؟ فرمایا لوگوں، کوئی آدمی دکانداری کرتا تھا، کوئی زمینداری کرتا تھا، کوئی کاروبار کرتا تھا، ابو ہریرہ کا ایک ہی کاروبار تھا، یا مصطفیٰ کا دیدار کرتا تھا یا فرمان سنا۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سے ایک مرتبہ پوچھا گیا آپ حضور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا
واللہ ما رأیت مثلہ شیئا، مجھے اللہ کی قسم ہے ہم نے رسول اللہ سے ہنسی کوئی نہیں دیکھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ وإذا ضاحک یتلألأ علی الجدر، میرے محبوب کے حسن کا عالم یہ ہے گویا ہمیں رخ بدضحا میں سورج چلتا نظر آتا۔ یہ ان صحابہ کا انداز ہے جنہوں نے حضور کو آنکھوں سے دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں گویا سورج میرے آقا کے چہرے میں چلتا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کی مسکراہٹ سے دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھی، منور ہو جاتی تھی۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے صحابہ کرام، حضور کے ایک صحابی ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل، یہ سب سے آخر میں دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا۔ حضرت ابو طفیل یہ حضور کے معروف صحابی ہیں، یہ حج کرنے آئے، طواف کعبہ کر رہے تھے۔ جریری کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے لوگوں کو کہا، اے لوگو مجھ سے رسول اللہ کے بارے میں کوئی سوال کرو، آج خدا کی دھرتی پر کوئی ایسا نہیں میرے بغیر جس نے رسول اللہ کو دیکھا۔ گویا صحابہ بھی چاہتے تھے کہ دنیا ہم سے رسول اللہ کی سیرت لے، ہم سے سیرت لے، حضور کی باتوں کا بیان ہو، جیسے آپ لوگ اپنا قیمتی وقت لگا کر حضور کے اوصاف سن رہے ہیں، یہی صحابہ کا انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ ان سے پوچھو، آج اللہ کی دھرتی پر مجھ ابو طفیل کے بغیر کوئی وہ نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے پروانہ وار، ایک تو صحابی کی زیارت کر کتابی بنے، دوسرا حضور کے بارے میں پوچھے۔ حضرت ابو طفیل نے سرکار کریم کی صورت اور سیرت کا بہت لمبا بیان کیا، اور اس میں سے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا انہو کان ملیحا مقصدا، اس کا معنی ہے میرے آقا کریم سفید تھے، لیکن یہ عربی زبان میں ایک سفید ہوتا ہے جیسے یہ دیواریں سفید ہیں، بہت چٹا گورا۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے بھائی یوسف ابیض تھے، میں املح ہوں۔ ان دونوں لفظوں میں علماء نے فرق یہ کیا کہ ابیض وہ سفید جس کی روشنی بہت زیادہ ہو کہ آنکھ دیکھ نہ سکے، مصطفیٰ املح ہیں جن میں نمکینی ملاحٹ ہے، اگر کوئی عاشق دیکھنا چاہے تو من بھر کر رخ پاک کا دیدار بھی کر۔ سبحان اللہ۔ اس نے یوسف وہ چھا جاتا تھا، لوگ معلوم ہو جاتے تھے، لیکن میرے آقا کریم کے رخ پاک کو دیکھا جا سکتا تھا اور اس سے لذت حاصل کی جا سکتی تھی۔ اللہ کی قسم دوستو، جس نے بھی دیکھا، حضرت عبداللہ بن سلام یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہیں یہودیوں نے اور دیگر منکرین نے تیار کیا کہ آنے والے نبی سے مناظرہ کروائیں گے تاکہ تم اسے لاجواب کرو۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام۔ یہ کہتے میرے دل میں خیال گیا، جب ایک نبی کے آنے کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، میں کیوں منکر بنوں؟ مجھے پتا چلا، فرما رہے میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، کسی نے کہا وہ نبی آ گئے اور ہیں کعبہ میں، کہتے میں چپکے سے چلا گیا۔ عبداللہ بن سلام تورات کا، انجیل کا، آسمانی کتابوں کا عالم، حسب و نسب والا، شرف والا، دوستان ذی وقار جب گیا کعبہ شریف میں آیا، آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں میں محفل میں گیا، آرام سے بیٹھ گیا، لیکن فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ، جب مجھے رخ مصطفیٰ پہلی مرتبہ نظر آیا۔ اب اتنا بڑا عالم کیا کہتا ہے، سنیے، جب میری پہلی نظر حضور کے چہرے پر پڑی، میرا دل بولا انہو لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے یہ رب کا حبیب بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن سلام جیسا معتبر آسمانی دینوں کا عالم بول اٹھا، پھر فرماتے میں بیٹھا رہا، اور یہ بات لمبی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک حضور کے بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، ان کا ویسے تو قصیدہ حضور کے حسن میں بہت لمبا ہے، صرف ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لو لم تکن فی آیات مبینۃ
لکانت بدیہتہ تکفی عن الخبری۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اگر میرے مصطفیٰ کے پاس معجزات نہ بھی ہوتے، حضور کا چہرہ بتانے کے لیے کافی تھا، اسے بھیجنے والا رب دو جہاں۔ سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ۔ پتہ چلا یہ وہ ہیں جنہیں دیکھتے حضرت عبداللہ بن سلام آئے دیکھنے، لیکن برادران اسلام کلمہ پڑھ کر اٹھے۔ یہودی علماء نے کہا تو نے ہماری خاک آلود کر دی، نہ خاک آلود کر دی، ہمیں رسوا کر دیا، ہم تو تمہیں محمد کے مقابلے میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا واللہ مصطفیٰ کا حسن ظاہری ہی دیکھ کر میں نے پہچان لیا یہ اللہ کے رسول بن۔ اسی لیے حضرت حسن رضا بریلوی کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر بندے کو اللہ کی عظمت، قدرت اور شان نظر آتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ یورپ میں رہتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز دیکھتے ہیں، جب ہم کسی بڑی عمارت کو دیکھتے ہیں نا، عمارت کو دیکھ کر ہمیں عمارت بنانے والا معمار یاد آ جاتا ہے، انجینئر یاد آ جاتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھی کتابت دیکھتے ہیں تو وہ اچھے کاتب کی نشاندہی ہے۔ ارے اسی طرح کائنات کے اندر اگر کسی نے خدا کی قدرت کی جلوہ گری دیکھنی ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ اور میرے آقا کو جس نے بھی دیکھا، دل سے دیکھا، وہ پکار اٹھا کہ حضور کا ظاہری حسن ہی بتا رہا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کا بڑا حسین شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا۔ یہی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، یعنی میرے آقا قدم سے لے کر اپنے سر تک اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کی شان ہے۔ سرتاب قدم اللہ کی شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ گویا آپ کے اور میرے آقا وہ ہیں کہ جس نے بھی دیکھا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک جس ولی نے بھی خواب میں دیکھا وہ پکار اٹھا کہ لوگوں رسول اللہ کا حسن اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ اسی لیے تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے جب حضور کو خواب میں دیکھا، اسے بیان کیا تو فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کہاں، جانا کہاں کے جانے جانا کہاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، یہ شان تو شان سب بنیاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس نے صورت عطا فرمایا جس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں۔ اب آئیے حسن سیرت، حسن صورت بھی محبت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کو جس نے ظاہری آنکھ سے دیکھا وہ بھی فدا ہو گیا، اور جس نے آپ کی سیرت، کردار، اخلاق کو دیکھا۔ ایک بات انتہائی قابل توجہ ہے دوستو، ایک ہے ہماری صورت، ہمارا باڈی اسٹرکچر، یہ اللہ نے بنایا، اس کے بنانے میں آپ کو اور مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی مصطفیٰ کا بے مثال بنایا۔ رہی سیرت کے بارے میں آپ مجھے ہر ایک کو اختیار دیا گیا وہ اپنی سیرت خود بنائے، وہ اپنا خود بنائے گا، جیسے زندگی گزارے گا۔ لیکن اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم کو خلق بھی ایسا عطا فرمایا کہ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ محبوب یہ مکہ والے تیری ذات کو مجنون کہتے ہیں، اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا اے میرے حبیب تیری جیسی ذات مجنون نہیں ہوتی۔
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو خلق عظیم پر پیدا کیا گیا۔ خلق عظیم کا معنی اعلیٰ اخلاق۔ یہاں پر میرے مرشد کریم استاذ کریم حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّكَ صَاحِبُ الْخُلْقِ الْعَظِيمِ کہ آپ خلق عظیم والے ہیں، فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اعلیٰ بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے اے میرے حبیب تم سوار ہو، خلق سواری ہے، جدھر مصطفیٰ منہ موڑے گا وہی کائنات کے لیے خلق عظیم بن گا۔ تیری ہر ادا خلق عظیم ہے، تیرا مسکرانا خلق عظیم ہے، تیرا چپ رہنا خلق عظیم ہے، تیرا چلنا پھرنا ہر تیری چیز میں نے اعلیٰ خلق پر پیدا کی۔ یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے کریم آقا کے ہر عمل میں ایک حکمت تھی۔ بہرحال رہا خلق، اخلاق، سیرت، آپ جانتے ہیں آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ باکمال ہے۔ اگر آپ کے سامنے میری تعریف پروفیسر صاحب کرے، آپ کہیں گے کہ یہ تو ان کے ضلع کے ہیں، گاؤں کے ہیں، یہ تعریف کر رہے ہیں۔ اگر میری تعریف جناب مصطفیٰ بلوچ صاحب کرے، آپ کہیں گے یہ دوست ہے، مدرسہ فیلو ہے، ایک جگہ پڑھے۔ اگر میرا شاگرد تعریف کرے، لیکن سنے عربی پہ ایک عظیم مقولہ ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہوتا ہے جس کا اعتراف دشمن، سبحان اللہ، کمال وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی بولے کہ یہ صاحب اخلاق ہے۔ اور آپ کے اور میرے کریم آقا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب اعلان نبوت کیا پہلے دن آپ نے اپنی نبوت کی دلیل یہ نہیں دی اے مکہ والو اگر کہو تو میں چاند دو ٹکڑے کروں، اگر کہو تو میں ڈوبا سورج بلا لوں، اگر کہو تو میں درختوں کو بلا لوں۔ حالانکہ آپ بھی گئے ہیں مکہ شریف، میں بھی گیا، وہاں پر ایک مسجد شجرہ ہے جنت المعلی اور مسجد جن کے قریب، اس مسجد کا نام ہی مسجد شجرہ ہے۔ میں پہلی مرتبہ گیا، حیران ہوا، ہمارے پاکستان میں تو چلو ہوتا ہے ٹالی والی مسجد، دریک والی مسجد، مکہ میں درخت والی مسجد۔ جب کتاب پڑھی تو پتا چلا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے کریم موجود تھے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد اگر یہ درخت کہے تو میں اللہ کے نبیوں میں مان لوں گا۔ فرمایا اگر میں اشارہ کروں تم کہو گے محمد نے جادو کر دیا، جاؤ اسے جا کر تم کہو تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں، میں تم ہی بلا لاؤ، تم ہی پیغام دو۔ وہ گیا، اس نے کہا ہے درخت تمہیں اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ درخت ہلا، جھڑیں پھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ مکہ میں آج بھی اس جگہ مسجد شجرہ یہ وہ جگہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دوستان ذی وقار، میرے آقا نے یہ سارے کام کیے، پتھروں سے کلمہ پڑھوایا، درخت بلائے، چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، ڈوبا سورج واپس بلایا، یہ سارے کام ہوئے۔ لیکن پہلے دن میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے، ہمارے آقا کریم نے پہلے دن مکہ والوں کے سامنے یہ نہیں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کہو تو میں چاند دو ٹکڑے کروں۔ حضور نے دلیل کے طور پر کیا چیز پیش کی؟ ہر مسلمان دل کے کانوں سے سنے، میرے نبی نے سب سے پہلے اپنی نبوت پر دلیل معجزات پیش نہیں کیے، اپنا کردار پیش کیا۔ فرمایا مکہ والو لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اے مکہ والو میں 40 سال تمہارے اندر رہا، پیدا ہوا، لڑکپن، بچپن، جوانی، شادی سے پہلے تجارت کی، معاہدات کیے، میں نے باتیں کی، میرا 40 سالہ ریکارڈ زندگی تو تمہارے سامنے بتاؤ۔ حدیث میں آتا ہے پوچھا کیفا وجدتمونی، مکہ والو بتاؤ مجھے تم نے 40 سال میں کیسے پایا؟ گویا ان کو بلا کر پہلا سوال کردار کے بارے میں کیا، سیرت کے بارے میں کیا۔ سب بولے ما جربنا علیکا الا بالصدق،
یہ بخاری کے الفاظ ہیں. ایک اور حدیث کی کتاب کے الفاظ ہیں ما جربنا علیک الا بالصدق والامانہ. اے محمد ہم 40 سالہ تیری زندگی کو اگر سمیٹ کر بیان کریں تو تیری زندگی یا صداقت ہے یا امانت ہے. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے تھے؟ جان کے دشمن. کون کہہ رہے تھے جو حضور کو بد دعائیں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ انکار کر رہے ہیں. گویا دوستان گرامی قدر میرے اور تیرے کریم کو اللہ نے صورت بھی بے مثال دی، سیرت بھی بے مثال دی، اور دشمن بھی مانتے تھے انہیں سادے کو ابھی. کیا بات ہے حضور کے عالم شباب کی. یہ کردار ہے. پہلے دن دنیا کے سامنے حضور نے اپنا کردار رکھا. فرمایا تم پست جگہ ہو، میں پہاڑی پر ہوں. حضور صفا پر کھڑے تھے. فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ کہیں گے اے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. وظیفہ بنا لے. میلاد کی محفل کے اندر ہمیں یہ بات دل کی گہرائیوں میں اتار لینی چاہیے کہ میرے آقا کا نام نامی آتا جائے تو مسلمان کے منہ پر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے کریم کو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، جو تم کہو گے ہم مانیں گے. تو گویا میرے اور آپ کے کریم آقا نے اپنی نبوت پر پہلی دلیل اپنی سیرت کو بنایا، اپنے کردار کو بنایا، اپنے اخلاق کو بنایا. یہی وجہ ہے دوستان گرامی قدر. اور پھر علماء نے فرمایا یوں تو حضور کی زندگی کا ہر لمحہ قابل بیان، قابل تقلید، قابل جذب و دل ہے، لیکن اللہ کی قسم حضور کی سیرت و خلق میں سب سے اعلیٰ چیزیں دو ہیں، صدق اور امانت. صدق اور امانت. اور آپ کے اور میرے کریم آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ کردار پیش کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے سامنے ہوں. اسی سلسلہ میں آپ کے اور میرے کریم آقا کے خلق کے دو واقعات عرض کرتا ہوں تاکہ آج ہم اور میں ایک بات کیا کرتا ہوں، میں عرض کروں گا بڑا ہمبلی عاجزی سے اس بات پر غور کریں، خدا کا توجہ کریں. ایک تو یہ بات آپ کی اور میری صورت خدا نے بنائی، جیسی بنائی الحمدللہ خوبصورت بنائی، لیکن ایک ہے خلق، سیرت آپ کو اور مجھے بنانے کا اللہ نے اختیار دیا. اور یاد رکھیں یہی چیز زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے کسی آدمی سے بات کرنے سے کہ آدمی کا دل کہتا ہے جو آدمی یہ کر رہا ہے. آج کا جو عرب میں ریاض ہے، ریاض کے قریب علاقہ تھا یمامہ، وہاں کا ایک حکمران تھا، اس کا نام تھا سمامہ بن آثار. بڑا پاورفل حکمران تھا اور مکہ کے چودھریوں اور وڈیروں کا دوست تھا. وڈیروں کے دوست ہوتے ہیں، اسی دوستی میں اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. بہت سے صحابہ قتل کروائے، اسلامی تحریک کو نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ اس نے اعلان کر رکھا تھا نعوذ باللہ، یہ کہتا تھا مکہ اور مدینہ والوں سے محمد قابو میں نہیں آئیں گے، میں انہیں قتل کروں گا. اتنا بڑا دشمن. سمامہ بن آثار اپنے گھر سے نکلا عمرہ کے لیے. جاہلیت میں بھی لوگ عمرہ کرتے تھے اپنے اپنے انداز میں. عمرہ کرنے آیا، اللہ کا کرنا راستہ بھول گیا، اندھیرا چھا گیا. اندھیرے میں یہ مدینہ منورہ کے قرب و نواح سے گزر رہا تھا. ان دنوں مدینہ منورہ کی سکیورٹی حالت جو یہ تھی کہ صحابہ دور دور تک مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے گھومتے رہتے کہ کوئی سازش کرنے والا نہ آ جائے. صحابہ کرام نے سمامہ بن آثار کو گرفتار کر لیا اسی حال میں اور پکڑ کر مسجد نبوی میں لائے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کون ہے سامنے؟ ویانا والوں وہ ہے جو حضور کو قتل کی دھمکی دے چکا ہے، کئی مسلمانوں کا قاتل ہے، اسلامی تحریک کا دشمن ہے اور حضور سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. آج قیدی بن کر آیا. آپ نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو، اس کی خوراک آرام وغیرہ کا خیال رکھنا. سمامہ کو باندھ دیا گیا. اب جو آپ لوگ گئے ہیں مسجد نبوی، انہیں علم ہوگا جب یوں کعبہ کی طرف منہ ہو تو اس جانب حجرہ انور جہاں سبز گنبد ہے. سرکار اپنے حجرہ انور سے نکلے، سمامہ پر نظر پڑی. سوال کیا سمامہ تم بڑی دھمکیاں دیتے تھے، میرے رب نے تجھ پر مجھے قدرت دے دی ہے کہ نہیں دے دی؟ کہتا ہے دے دی.
آپ نے فرمایا تم ہی بتاؤ تیرے ساتھ سلوک کیا کیا جائے؟ جانی دشمن ہے اور حضور کو قتل کرنے کی دھمکی دے چکا ہے. اس نے بات سرداروں والی کی، کتابوں میں جو آتا ہے اس نے 3 باتیں کی. اس نے کہا ان تقتلونی قتلت ذا دم. پہلی بات اگر آپ غور کریں تو الٹا دھمکی دے رہا ہے. قیدی حضور کی بارگاہ میں آیا لیکن وہ سرداری والا خمار کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یہ نہ سمجھے میں نے عام بندے کو قتل کیا. قتلت ذا دم، تم نے ایسے بندے کو قتل کیا جس کے خون کا بدلہ لینے والے موجود ہیں. وہ یہ دھمکی دی حضور کو. دوسری بات کہنے لگا اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو پھر آپ ایک ایسے بندے کو معاف کریں گے جو معافی کی قدر کرنا جانتا ہے. 2 باتیں. اور تیسری کہنے لگا ان تطلب المال، اور اگر آپ مال مانگیں گے میں ڈھیر لگا دوں گا. میں بڑا امیر آدمی. سرکار گزر گئے، نماز پڑھائی، آپ اپنے کاشان رحمت میں چلے گئے. سرکار آتے جاتے ہیں، سماما سے بار بار سوال، وہ یہی جواب دیتا ہے. دوستو جب تیسری بار اس نے یہ جواب دیا اب عام حکمران ہوتا، کہتا میرے گھر میں آ کر رسیوں میں بندھے ہوئے دھمکی دے رہے ہو. میرے کریم مسکرائے، مسکرا کر فرمایا سماما کی رسیاں کھول دو، ہم نے اسے معاف کر دیا. سماما اپنا ساز و سامان لے کر نکلا، باہر گیا، مدینہ منورہ کے ایک چشمے پر نہایا، کپڑے بدلے واپس آیا. حضور صحابہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ سماما دوبارہ آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. گویا دوستان گرامی قدر جب آیا آپ نے پوچھا سماما تم دوبارہ آ گئے، ہم نے تمہیں آزاد کیا. کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ اگر اس وقت میں کلمہ پڑھتا دنیا کہتی سماما مجبوری میں کلمہ پڑھ رہا ہے، ورنہ اے مصطفیٰ تیرے خلق نے میرا دل پہلے ہی فتح کر لیا. سبحان اللہ. میرے دل میں اسلام اتر چکا تھا، میں اندر سے مومن ہو چکا تھا، لیکن میں قید میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا. میں سردار ہوں، تاریخ لکھے گی، میں نے ڈر میں کلمہ پڑھا اور اب آیا ہوں تو اللہ کی قسم یہ تیرے صحابہ اور تیرا کردار میرے دل میں گھر کر گیا. اب میرا دل کہتا ہے سماما جاؤ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ ہے آپ کے اور میرے کریم کا اخلاق. اس نے ایک جملہ بولا، سردار بندہ تھا، کہنے لگا یا محمد انی کنت ابغضک ما ابغض احدا من الخلق. اے محمد سب پہلے میں تجھ سے بہت بغض رکھتا تھا، ولیکن ان آل الا احبک، میں آپ سے اب ایسی محبت کرتا ہوں گویا پیارے ایسا قربان ہو چکا ہوں کہ اب کائنات میں میری نظروں میں آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب رہا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کا حسن سیرت تھا جس نے سماما کے دل میں محبت کی دنیا آباد کر دی. گویا آج دنیا کہتی ہے اسلام تلوار سے پھیلا، دہشت گردی سے پھیلا، حاشا بکلا اسلام میرے نبی کے خلق کی طرح. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. میرے کریم کا خلق اور خلق دونوں عجیب ہیں. امام زرقانی نے شرح مواقع میں لکھا کہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ٹھہرا، مجنبی لوگ تھے، رات ٹھہرے، ہمارے پاس اونٹ تھے. کہتے ہیں ایک آدمی آیا، طارق بن عبداللہ کہتے ہیں وہ ہم سے اونٹ خرید کر لے گیا. ایک سرخ اونٹ انہیں پسند آیا، بڑے خوبصورت انسان تھے، لیکن اللہ کا کرنا اونٹ وہ لے گئے اور وعدہ دے گئے کہ شام تک میں رقم پہنچا دوں گا. چلے گئے. اب جب وہ چلے گئے تو طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں ہمارے قافلے میں اب عجیب شور مچا. لوگ کہنے لگے عجیب تم لوگ ہو، ایک اچھا اونٹ وہ آدمی لے گیا ہے، نہ رقم نقد دے گیا ہے، شام تک دینے کا وعدہ کر گیا ہے، اور تم نے نہ نام پوچھا نہ محلہ پوچھا، شام تک وعدہ دے دیا. یہ لڑائی جھگڑا جب بڑھا نا، امام زرقانی فرماتے ہیں
اس قافلے کا جو سالار تھا، اس کی بیوی نے جب یہ شور سنا کہنے لگے اجنبی بندہ اونٹ لے کر چلا گیا، نہ رقم دے گیا نہ پتہ دے گیا۔ وہ عورت بولی پردے سے کہنے لگی اے لوگو واللہ انی رأیت فجعن کل بدر کل قمر لیلۃ البدر۔ اے لوگو مردو یہ جھگڑا چھوڑ دو، جو بندہ اونٹ لے کر گیا ہے میں نے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت دیکھا۔ اور آگے اس نے جملہ بولا بلا یغدر بکم، اور میں ضامن ہوں تم اونٹ کی قیمت کو روکتے ہو۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بولنے والا انسان نہیں ہے۔ میں اور تمہیں ضمانت دیتی ہوں، رقم میں تمہیں دوں گی۔ امام زرقانی کہتے ہیں شام کا وقت ہوا، ایک آدمی ان کے خیمے میں طارق ابن زیاد کہتے ہیں ہمارے قافلے میں آیا، بہت سی کھجوریں اٹھائی ہوئی، کھجوریں لایا اور کہنے لگا لوگو دن کے وقت ہمارے آقا آپ سے جو اونٹ خرید کر لے گئے نا، یہ کھجوریں ان کا بدلہ ہے، اور یہ کھجوریں اس خلق عظیم کے پیکر نے اس لیے بھیجی ہیں، یہ پردیسی ہیں میرے شہر کے قریب اترے ہیں، یہ ساری کھجوریں ہمارے آقا نے تمہاری میزبانی کے لیے بھیجی ہیں۔ یہ ہے تیرے میرے نبی کی صورت اور سیرت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا، آپ کو اللہ نے خلق میں بھی بے مثال بنایا، خلق میں بھی بے مثال بنایا۔ اور یاد رکھیے اللہ کی قسم میرے آقا خود ہی حسین نہیں، اقبال کا ایک بڑا حسین شعر ہے، آپ بڑے عقل مند لوگ ہیں سنیں۔ اقبال کہتا ہے کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسین؟ اقبال کہتا ہے دنیا کے محبوب خود ہنسی ہوتے ہیں، میرے محمد کائنات کے وہ بے مثل ہنسی ہیں، جو بھی میرے نبی کا خلق اپنا لیتا ہے اللہ اسے بھی دلوں کا مالک بنا دیتا ہے، اللہ اسے بھی حسین بنا دیتا ہے۔ اس کی ذات میں بھی ایک کشش، ایک اٹریکشن آتی ہے۔ ہم سارے لوگ برے صغیر سے ریلیٹڈ ہیں، برے صغیر میں اسلام اولیاء اللہ کے ذریعے پھیلا۔ اولیاء اللہ کے ذریعے کیوں پھیلا؟ اولیاء اللہ کی سیرت میں حضور کی سیرت کا حسن، ان کے کردار میں رسول اللہ کے کردار کا حسن تھا۔ آپ نے سنا ہوگا 12 علماء سے کہ ایک جیلان کا سید زادہ امی جان سے کہتے ہیں امی جان میں علم دین پڑھنے بغداد جاؤں گا۔ امی جان نے کہا بیٹا جاؤ، میرے نانا جان کا دین پڑھو، میں نے بڑھاپے کی خدمتیں تمہیں معاف کی۔ اور کعبہ کے اندر 40 دینار سی کر دیے۔ راستے میں ڈاکو آئے، ڈاکوؤں نے لوگوں کا مال لوٹا، لیکن یہ سچا سچا سید بولا میری کعبہ میں 40 دینار ہیں۔ انہوں نے دیکھا حیران رہ گئے، خود یہ بچہ بتاتا ہے، پکڑا سردار کے پاس لے گئے۔ اب ڈاکو کے سردار کی بارگاہ میں یہ سید زادہ نوخیز نوجوان ہے، لے جایا گیا۔ سردار نے کہا او بچے تو نے سچ بولا، اب تیرا مال بھی خطرے میں ہے، اب تیری جان بھی خطرے میں ہے، اگر تو جھوٹ بولتا تیری جان بھی بچ جاتی، مال بھی بچ جاتا۔ لیکن وہ سچا سچا سید بولا او ڈاکوؤں کے سردار نہ مجھے جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تو ماں کے فرمان کی پرواہ ہے۔ ماں کے فرمان کو میں تو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تیری ماں نے تمہیں کیا کہا؟ کہنے لگے میں جب گھر سے نکلا میری ماں بوڑھی ہیں، مجھے یہ رقم دی، کہا بیٹا معلوم نہیں زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو، ایک میری وصیت یاد رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ اے ڈاکوں کے سردار میں نے سچ بول دیا، اب تیرا جو مرضی فیصلہ کر۔ دوستو اقبال ہی کا شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
جب اس سید زادے نے یہ جواب دیا، اس سردار ڈاکوؤں کا امیر، اس کی گردن جھک گئی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جب سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے آنسوؤں کے پیچھے سے جھانک کر کہتا ہے، رحمک اللہ ایھا الولد علیک وعلی امک، او سید زادے اللہ تجھ پر بھی رحم کرے، اللہ تیری ماں پر بھی رحم کرے، تیرے قول نے میری دن کی دنیا بدل ڈالی ہے، اگر تو بچہ ہو کر ماں کے فرمان کی نافرمانی نہیں کرتا تو میں بھی عہد کرتا ہوں آج سے میں بھی خالق کے فرمان کی نافرمانی نہیں کروں، میں چوری نہیں کروں گا، میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، میں لوگوں کی عزتوں پر حملہ نہیں کروں گا، میں لوگوں کی زندگی کو پریشانیوں کا شکار نہیں کروں گا۔ دوستان گرامی قدر، اس ڈاکوؤں کے سردار نے سید زادے کے ہاتھ پر توبہ کی۔ جب اس کی جماعت نے دیکھا ہمارا لیڈر توبہ کر رہا ہے، انہوں نے کہا دوستوں کے ساتھ جنت، ہمارا یاراں بہشت، ہمارا یاراں دوزخ، اگر تم برائی میں ہمارا لیڈر تھا تو نیکی میں بھی ہمارا لیڈر ہے، اگر تیری چوری سے توبہ ہے، ڈاکہ سے توبہ ہے تو ہم سب کی توبہ ہے۔ وہ سید جو سچائی میں رسول اللہ کے حسن سیرت کا مظہر تھا، اس سید کو اللہ نے دلوں میں کیوں محبوب بنا دیا؟ وہ کون تھا؟ وہ تھے تیرے اور میرے پیر حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب بندے کے کردار میں سیرت کا حسن آتا ہے، یقین جانیے اس سے دیکھ کر لوگوں کے دل بدلتے ہیں۔ کتنے لوگ حضرت عمر کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، حضرت عمر کی سادگی، حضرت عمر کی دیانت، حضرت عمر کی احساس ذمہ داری دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ اور میں اس دیار غیر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ آئیے، صورت کا حسن تو رب دینے والا ہے، سیرت کا حسن اللہ سے رسول اللہ کی سیرت کی خیرات مانگے۔ آئیے آج آپ اور میں صدق، امانت، دیانت، اس کو اپنی سیرت کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا اور آپ کے ذریعے اور لوگوں پر اثر ہوگا۔ ٹائم کلوز ہے، دعا ہے اللہ تعالی آپ کو اور مجھے اپنے حبیب کریم کی سیرت اور صورت کی خیرات عطا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا مسلمان بنائے، اللہ تعالی آپ کو آباد رکھے۔ اس دیار غیر میں حضور کی یہ محفلیں، یہ ذکر، یہ مراکز اسلام، یہ آپ لوگوں کی سعادت ہے۔ میری دعا ہے اللہ ان مراکز کو قیامت تک آباد رکھے اور اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور کے دامن حسن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔